صلواتوں کا علیہ وعلا ابائی طاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذی ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہ ارزقہ طوّن و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، تیرا بڑا احسان تو نے اپنی محبوب اور کریم ہستیاں عطا کی، جس مقصد کے لیے ہم ان ہستیوں کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، یہ جو جسم عطا کیا اس میں دو قوتیں دنیا میں آتے ہی ہمارے ساتھ رکھ دی گئی، ایک نفس کی، ایک ضمیر کی۔ خالق جو ضمیر کی قوت ہے وہ امام وقت کی آواز ہے، ہمارے جسموں پہ نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت کو قائم فرما۔ پروردگار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کے بغیر رسالت دو پہ لگی ہو، اتنا قبول کرنے کی توفیق دے۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اس پورا شوب دور میں سعادت مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ ہمارے ورثہ سعادت مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ جتنے آئے بیٹھے ہیں پروردگار ان کی جھولیاں خیر سے بھر دے۔ ملک کون و مقام، ملک ارض و سما، جو بھی اولاد ہیں صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں امام کی انتظار گاہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شینشہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، بالوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، کامی الکفر و طغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پر۔ ایک چکر کھروٹا کا کچھ عرصہ پہلے لگا، آپ کی محبت مجھے یاد ہے، امام نے پھر بھیجا آپ کی زیارت کے لیے۔ کہیں بھی میں مجلس پڑھوں، کہیں بھی میں امر امام سے پہنچوں، میری خواہش ایک ہی ہوتی ہے، بڑے کمال لوگ ہیں جو امام بارگاہ کراس کر کے آتے ہیں، جو یہ دروازہ کراس کر کے آتے وہ بڑے کمال لوگ ہیں، لیکن ان کو با کمال بنایا جائے۔ مہربانی، مہربانی، بہت شکریہ۔ تھوڑی سی ان کی ذہنوں کی جو پرواز ہے وہ بلند کی جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکالا جائے جو ان کے لیے بنی نہیں۔ مہربانی، سیالکوٹ ہے، صاحبان کمال تشریف فرما ہو۔ مثلا علی والوں کے لیے غیبت نہیں بنی، درود بنا ہے۔ مہربانی، مہربانی، میں سمجھ گیا ہو، سلام ہے آپ ہے، مہربانی، آپ کی کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ حیدری، کیا بات ہے، پہلے جملے پہ غور فرما لیا، مہربانی بیٹا۔
بہت شکریہ بچوں. غیبت علی والوں کے لیے نہیں بنی، پیٹھ پیچھے برائی کرنا علی والوں کے لیے نہیں بنا، کسی کی بیٹھ کے بدخوئی کرنا علی والوں کے لیے نہیں بنا. علی والوں کے لیے بنایا گیا درود، بھیجا گیا درود. ویسے کیا کہنے خالق تیرے، ہمیں کہتے ہیں تم پڑھو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو پڑھ. اسے کیا کہنے خالق تیرے. بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، مہربانی سے الکوٹ. تو کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تو پڑھ. خالق یہ کیا راز ہے، جب ہم ڈائریکٹ درود بھیج نہیں سکتے پھر ہم سے پڑھواتا کیوں ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اے اللہ تو محمد و آل محمد پہ درود بھیج. وہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ ہمیں حکم دیتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے تو بھیج. بھی بہت شکریہ صاحبان کمال ہو. ابتدائی جملہ ہے، انشاءاللہ دلوں پہ نقش ہوگا. اصل میں وہ بڑی مہربانی فرما رہا ہے ہم علی والوں پہ. پڑھ تو وہ خود بھی سکتا ہے، بھیج وہ خود بھی سکتا ہے، اس نے ملائکہ کو بھی اسی ڈیوٹی پہ رکھا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے علی والے اتنی زبان. یہ ہے معیار. مہربانی، بھی بہت شکریہ، مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو پھر کھروٹا جی درود پڑھوا لے جی. کچھ کہنے؟ اچھا کوئی بات. تیری کیا بات ہے. دیکھو اس نے کچھ سمجھا ہے تو اٹھ کے آیا ہے. لوگ بیچارہ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے. نہ ایسوں کی قدر کیا کرو، یہ خاص مخلوق ہے خالق کی، کیونکہ اللہ نے اس کو پہلے ہی زبان نہ دے کے غیبت سے بچا لیا ہے. شاباش، قسم سلطان کی، یہ بڑے کمال لوگ ہیں. مہربانی یار، یہ بڑے کمال لوگ ہیں، مولا کی قسم. مجھے یقین کیجئے، میں لوگ جن کو پاگل کہتے ہیں مجھے وہی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو تو پاگل کا پتہ ہی نہیں نا. اور پنجابیوں کو تو پتہ ہونا ہی چاہیے، پاگل جو گل کو یعنی حق کو پالے لوگ اسے پاگل کہے. لو جی، بات بڑی قیمتی ہے. بہت شکریہ، آپ متوجہ ہو گئے. میرے سید سردار برادر عزیز وقار بھائی لیاقت شاہ صاحب تشریف لے کے آئے تھے. میں نے کہا تھا ایسے نہیں آؤں گا سید، دعوت دینے آؤ تو آؤں گا. انوکھی سی شرط رکھتا ہوں، دل کرتا ہے آئیں بانی مل بیٹھے، تھوڑا سا درد بانٹوں، خدمت کروں اور پھر عزت سے رخصت کروں. ورنہ آج کل تو فون پہ بھی لوگ آ جاتے ہیں، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے. میرے پاس علی سستا نہیں جو میں پیسوں میں بیچ جاؤں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں. مہربانی، میرے پاس علی. بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی. میرے پاس علی بڑا مہنگا ہے، مہربانی. اس لیے آپ کی کیا بات ہے. بابا جی 19 سال ہو گئے، مولا نے احسان فرمایا. یہ میرا کمال نہیں، میں بھی انسان ہوں، آتی بھی بری کسی کو نہیں لگتی، لیکن کیا کروں، علی بڑا قیمتی ہے. لاکھ میں، 80,000 میں، کروڑ میں، 10 کروڑ میں، ارب میں، خرب میں علی بیچ جانا سلمان کے عشق کی توہین ہے. مہربانی سے الکوٹ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ، مہربانی سے الکوٹ. آپ کی محبتوں کا شکریہ. دیکھو نا، آپ بھی تو تشریف لائے ہو نا، محبت میں آئے ہو.
जाते जाते लियाकत शाह से लिफाफा लोगे? लियाकत शाह को एक बात समझा देना खरोटा वालों, कोई मांगे पैसे उसको नियाज कह के न देना। उनको कहना अगर तुझे चाहिए नियाज फिर इनके साथ बैठ के खा। मेहरबानी मेहरबानी, अगर तुझे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर ये भी तो आए बैठे है ना हुसैन की मोहब्बत में, इनके साथ बैठ के कहा, क्योंकि मां ने पहला लुकमा खिला के कहा था नजरे अल्लाह। आपकी क्या बात है? मेहरबानी हजूर। हजूर ये दीन जो हमारे पास है ना इस्लाम, और ख़ुसूसन जो हमारा मकतब है, वो बड़ी कुर्बानियों से हम तक पहुंचा है। मामला मामूली नहीं। यानी जनाब सलमान की कुर्बानियाँ देख लो, बूजर कंबर की देख लो, आशिकों की जितनी भी हैं कुर्बानियाँ दी हैं तो आज निखरे हुए नज़र आते हैं। फिर इस घराने की कुर्बानियाँ देख लो, पाक रसूल से लेकर 11वें शहजादे तक, और फिर ज़माने के इमाम की मज़लूमियत देख लो। जहाँ से भी बात ढूंढोगे बात कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। हम आते हैं कुर्बानियाँ बताने। अगर कुर्बानियाँ बताने के लिए आने वाला खुद कुर्बानी न दे सके, मिंबर पे आने का फ़ायदा क्या है? अभी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है, खुद कुर्बानियाँ न दे। मेहरबानी 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 शाह साहब, मेहरबानी सैयद सरदार, देनी चाहिए ना। मेहरबानी काज़मी साहब, शुक्रिया सैयद सरदार। जब कुर्बानी मेहरबानी दीन कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा। बड़ी देख लो, तारीख उठा के देख लो, कहाँ कहाँ किस किस ने कौन कौन सी मुश्किल उठाई, तकलीफ उठाई। हाँ एक बात है, पंखे के नीचे बैठ, अच्छा बिस्मिल्लाह। एक बात है, कुर्बानियाँ दो किस्म के लोगों ने दी। गहरी बात करने लगा हूँ, गौर फरमाइएगा। सैयद साहब शफकत फरमाते हैं, अक्सर तशरीफ़ ले आते हैं जब मैंने पढ़ना हो, इनका बड़ापन है। गौर फरमाइएगा, कुर्बानियाँ तारीख में खरोटा वालों दो किस्म के लोगों ने दी। एक वो थे जिन्होंने कुर्बानी दी हक के मवद्दत की अदायगी समझकर। दो किस्म के लोग थे, तारीख मैंने पढ़ी शाह साहब, इन्होंने एहसान फरमाया, मुझे तौफीक अता की। एक वो थे जिन्होंने हक के मवद्दत की अदायगी को सामने रख कर कुर्बानी दी। दूसरे वो थे जिन्होंने कुर्बानी देने के बाद जिसके लिए दी उसको कहा देगा क्या। दो किस्म के लोग थे। साहिबान मारिफत से मैं मुखातिब हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। जो पहुँच गए मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन तक अभी बात नहीं पहुँची मैं इसको और आसान कर देता हूँ। हजूर एक बाप औलादें दो, बाप की भरपूर ख्वाहिश और कोशिश और काविश है, दोनों कमाल मकाम पे पहुंचे। एक क्या करता है, मेहनत तो करता है लेकिन बाप को बताते मैं सिर्फ तेरी वजह से पढ़ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तेरी वजह से काम कर रहा हूँ, मैं तो बस तेरी इज्जत की खातिर ये कर रहा हूँ। एक दूसरा बच्चा है, वो कह रहा है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरा बाबा ये तेरा हक है। मेहरबानी, मैं यहाँ रोक के अपनी बेटियाँ मेरी बैठी हैं काफ़ी ज़्यादा, मैं अपनी बच्चियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ और अरसे से दिल था कोई मजमा मिले तो मैं ये अर्ज़ करूँ, क्योंकि जाग रहे हो, पैगाम पीर लिया का अच्छा बड़ा कीमती है। मैं अपनी बच्चियों को मैसेज ये देना चाहता हूँ, बेटा कभी भी औलाद को बाप के मुखालिफ मत करना। मेहरबानी मेहरबानी, कभी भी। अक्सर बेटियों में देखा गया है जब बच्चे बड़े होते हैं कहती है मैंने तेरी वजह से इस मर्द को बर्दाश्त किया। ना बेटा, तुम्हारा और दुश्मन अली का मिजाज मुख्तलिफ होना चाहिए ना मेरे बच्चे। अरे मेहरबानी भाई, असल में आप कनीज़ा हो, तुम्हारा घर वाला मुंतज़िर इमाम है, तो एक कनीज़ा की ड्यूटी है मुंतज़िर इमाम को बर्दाश्त करे। और जब अक़्द होता है कहती हो कबूल है कबूल है कबूल है। जिसको कबूल करते हैं उसको धक्के नहीं देते। ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी, मैं जो अर्ज कर गया हूँ। मेहरबानी मेहरबानी, बात बड़ी कीमती थी, अगर आप पहुंच गए तो मैं सलाम है मेरा, आपने बहुत शुक्रिया। जिसको कहा कबूल है कबूल है कबूल है, तो फिर कबूल कर। या तो पहले सोच, इतना बड़ा
ایک دفعہ نہیں تجھے 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ پوچھا گیا قبول ہے؟ میری بچی قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، میری بہن میری بیٹی قرآن بتاتا ہے، جب ایک نبی اپنے بیٹے کو لے گیا تھا چھری پھیرنے، کوئی آیا تھا ماں کے پاس، اس کو کہا تجھے پتہ ہے تیرا شوہر بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ سلام ہے اس نبی کی ماں کو جس نے آنے والے کو ایک بات کہہ کے واپس روانہ کر دیا، کہتی ہے جا اپنا کام کر، جتنا وہ میرا ہے اتنا اس کا بھی ہے۔ ہائے ہائے، بہت شکریہ، قصص الانبیاء سے میں نے آپ کی خدمت میں بات، مہربانی مہربانی۔ یہ ضروری تھا ایک پیغام۔ آج کل ہمارے معاشرتی معاملات میں تھوڑی سی کیفیت ایسی آ رہی ہے جو نامناسب ہے، ہونی نہیں چاہیے۔ ایک علی والی بچی کو تیار کرنے ہیں سرکار کے سپاہی، سرکار کی کنیزیں۔ اگر بچے نے بچپن سے ہی گھر میں ایسے معاملات دیکھے، وہ بڑا ہو کے پھر غازی کا نوکر دلیر تو نہیں بنے گا نا۔ ضروری ہے نا جو علی کی محبت کو کیش نہ کرائے بلکہ اپنے خون پہ کر سمجھ کے محبت کی ادائیگی کرے۔ مثلاً میں نے مجلس پڑھی، مثلاً میں باہر نکلا، میں نے علامہ عباس دیکھا، میں وہاں کھڑے ہو کے عرضی کرنے لگ گیا میں آپ کے گھر سے محبت کرتا ہوں، میرا آپ کے گھر سے بڑا پیار ہے، آپ کی مہربانی ہے کوئی شریف شفقت اور کر دو، تھوڑا سا وہ میرے پاس زمین ہے، کوئی 50 کلے کوئی 500 کلے کر دو۔ کل کو فتویٰ نہ لگے تو میں ایک چھوٹی سی بات کر جاؤں۔ کھروٹا والو، مہربانی سید صاحب، مہربانی واجب الاحترام، حضور میں ایک بات کرنے لگا اور پہلی دفعہ کرنے لگا ہوں۔ مجھے علامہ عباس نے جھنجھوڑ کے پوچھا، بچپن میں بھی تو آتا تھا، اس وقت تو کوئی منت نہیں مانتا تھا۔ ہوئے 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 ہوئے، بہت شکریہ محمد جی، بہت شکریہ جو پہنچ گئے، میرا سلام ہے۔ بچپن میں بھی تو آتا تھا، یاد کر تیری ماں لے کے آئی تھی، تیرے ہاتھ کو باندھا تھا ڈوری کے ساتھ، تجھے ماں بچپن میں غلام بنا کے گئی تھی، تو نے غلامی کو سمجھا ہی نہیں۔ غلام کی کم از کم تعریف یہ ہے جو مولا کی رضا پہ راضی رہے۔ جاؤ کہنا سید کہہ گیا تھا، ممبر پہ اعلان کر گیا تھا، کم از کم تعریف یہ ہے جو مولا کی رضا پہ راضی ہو، جس کی اپنی مرضیاں نہ ہو۔ پتہ ہے عارف کیسی دعا مانگتے ہیں، عاشق، مہربانی سے یہ سب پتہ ہے عارف اور عاشق کیسی دعا، شفقت ان کی داد بیٹھے دے رہے ہیں۔ یہ بھی سید صاحب کی مہربانی ہے کہ یہ بیٹھ کے سنتے ہیں، ورنہ پتہ ہو نا بندوں کو اسد بخاری ممبر پہ پڑھ رہے آتا کوئی نہیں۔ حالانکہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں ان کو یہی کہتا پھر رہا ہوں، دین قربانیوں سے ہم تک پہنچا، قربانی دینا سیکھ، حسین بڑا کریم ہے، رکھتا ہی کسی کا نہیں، تھوڑا سا قربانی دینا سیکھ، واقعی حسین بڑا کریم ہے، خدا کی قسم۔ ہاں بادشاہ بڑا بات بڑی قیمتی تھی، وہ رہ نہ جائے، گھبرا تو نہیں گئے۔ ایک درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں پڑھیں۔ اچھا بڑا پیارا درود پڑھا آپ سب نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بڑا پیارا درود پڑھا، لیکن اس دور کی ضرورت ہے اس انداز سے پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم۔ معصوم فرماتے ہیں یہ جو اس طرح درود پڑے گا غیبت میں، اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک امام کو دیکھ نہ لے۔ غیبت میں لکھا ہے نا، مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود، اللہ۔ اچھا ویسے کھروٹا والو یہ بھی ان کی مہربانی ہے، یہ ہمارے اوپر بڑی شفقت فرماتے ہیں، اجل فرج آل محمد یا واجل فرجہم، خدا کی قسم یہ محتاج نہیں، یہ محتاج نہیں، یہ مختار کے بھی مختار ہے۔ ماں نے بچپن میں یاد کر تیرے ہاتھ میں ڈوری باندھ کے میرے ساتھ باندھا تھا،
باندھا تھا؟ ہاں ہاں بچپن کی باتیں یاد ہیں، بالکل باندھا تھا۔ کیوں باندھا تھا؟ کا غلام بنایا تھا۔ اچھا غلام بنایا تھا؟ غلام تو میں ہوں، کا غلام ہے ابھی زبانی، عملی بن۔ میں نے کہا کیسے غلام عملی بنوں؟ تو مجھے آواز یہی آئی کہ کوشش کر وفادار بن۔ میں نے کہا وفادار کون ہوتا ہے؟ کہا جو ایک در کا ہو، ہر در کا نہ ہو۔ میں نے کہا مجھے کوئی غلام پہ میری عقل کے مطابق اس دور کی کوئی بات چاہیے جس سے میں مقام معیار غلامی پہ پہنچنے کی کوشش کروں۔ کہ تیرے ملک کا ہے، اسی برصغیر پاک و ہند کا ایک کردار ہے جس کا نام ہے محمود، اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا۔ میں نے کہا ہاں میں نے پڑھی تو ہے کہانی۔ کہ تو نے پڑھی ہے، غور نہیں کی؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہانی پڑھ۔ محمود گیا تھا غلام خریدنے، لگی تھی منڈی، پوچھتا ہے تیرا نام کا فلاں، تیرا نام کا فلاں، تیرا نام کا فلاں۔ جو ہی ایاز پہ پہنچا، کھروٹا والو اس نے پوچھا تیرا نام؟ کہا بکنے آیا ہوں، جو خریدے گا وہ رکھے گا۔ بات بڑی گہری تھی، جو پہنچ گئے میرا سلام ہے۔ کہا بکنے آیا ہوں، جو خریدے گا وہی رکھے گا۔ کہنے لگا بندہ یہی کام کا ہے، خرید کے لے آیا، اپنے پاس اپنے قرب میں اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے، اپنے قرب میں رکھتا ہے، اپنے قرب میں۔ نہیں سردار ایک جملہ میں، کھروٹا آپ بھی تشریف فرمائیں، خیر سے تائید فرمائیے گا اگر بات سچ ہو۔ حضور نماز جب ہم پڑھتے ہیں ہماری نیت کیا ہے؟ 2 رکعت، 3 رکعت یا 4 رکعت قربتاً؟ یہ خالی نیت نہیں، یہ ہماری عرضی بھی ہے، یہ ہماری گزارش بھی ہے، یہ ہماری دعا بھی ہے۔ نہیں گہری بات تھی، تھک گئے تو مجھے ابھی سے بتا دو، میں اپنا ٹاپک چینج کر لیتا ہوں۔ نہیں تھکے تو پھر سنبھالو، یہ ہماری عرضی بھی ہے، یہ ہماری گزارش بھی ہے، یہ ہماری دعا بھی ہے۔ 2 رکعت پڑھا، قربتاً للہ، قربتاً للہ، قربتاً للہ۔ میرا سوال ہے کھروٹا سیدہ کے اس منبر سے 8 سفر جا کے کہنا سید آیا تھا، اعلان کر گیا، اگر تو نماز کی نیت میں کہتا ہے مجھے قربت ملے، پھر نماز پڑھنے کے بعد کیوں کہتا ہے میرا مکان چھوٹا ہے بڑا ملے؟ تجھے قربت نہیں ملی نا؟ مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار۔ نماز کی نیت میں کہتا ہے قربتن للہ، قربتن للہ کہنے کے بعد جب نماز مکمل کرتا ہے ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ اس کا مطلب تجھے قربت نہیں ملی۔ ہائے ہائے، پیر لیاقت شاہ جی قربت کی کم از کم تعریف میں اور پیر لیاقت شاہ اس وقت بڑے قریب ہیں۔ اگر میں اور یہ محو گفتگو ہے، مجھے اور ان کو کسی تیسرے کا خیال نہیں۔ اگر دنیا کو قربت مل جائے نماز میں کوئی بھولے نہ، ہاں قربت مل جائے کیفیت عجیب ہو، سوائے شکر کے کوئی جملہ ہی نہ ہو نماز کے بعد۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، مجھے نہیں پتا اللہ کی قربت حقیقت میں کس کی قربت ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں اشاروں میں ایک اشارہ دے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے نماز تمام کرنے سے پہلے تشہد پڑھا، تشہد میں آخری سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نا؟ یہ کس کو سلام ہے؟ سردار ساری شیعہ کتب میں لکھا ہے تشہد کا آخری سلام سامنے بیٹھے ہوئے زمانے کے امام کو ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد نماز تمام۔ مجھے نہیں پتا کس کی قربت اللہ کی قربت کہلاتی ہے، ابھی بھی جس کو سمجھ نہیں آئی، آپ نے اور میں نے سلام کے بعد زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پڑھتے پڑھتے کربلا کاظم نجف واپس آئے۔ سارے معصوموں کو، سارے معصوم ہمارے آقا ہیں، سردار ہیں، بادشاہ ہیں، مگر پتہ نہیں زمانے کا امام کون ہے۔
कमर भी झुक गई, आंखें भी बंद। इसका मतलब है कोई बहुत करीब बैठा है। अभी बहुत शुक्रिया। खरोटा वालों में एक दिल कर रहा है, यहाँ एक छोटी सी बात साहिबाने मार्फत तशरीफ फरमाओ, अर्ज करता जाओ, बड़ी ज़रूरी बात है। देखो हमारे लिए सारे मासूम, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हमारे पास अल्फाज ही कम हैं इनकी फजीलत बयान करने के लिए, लेकिन इमाम ज़माना के नाम पे झुकते क्यों हैं? या तो यूं पढ़े ना, नहीं गरीब अल गरबा, लेकिन जमाने के इमाम का नाम आए, आंखें भी बंद, कमर भी झुक गई। हाय हाय, अल्लाह अकबर। ये है दलील, वो इतना करीब बैठा है, हैं सारे करीब, मगर उन सारे करीब बैठने वालों ने कहा अब हमारे ही सूरत में तेरे ये करीब है, ये तुझे और दे, अल्लाह तुझे और दे। अगले कहेंगे तेरे पास अपना घर ही नहीं, तू दूसरों को इतनी बड़ी दुआ देता है, कहना मेरे पास कुछ ना हो, अली तो है ना। अलैहिल वलीउल्लाह, अलैहिल वलीउल्लाह, अलैहि करबला, करबला, मेहरबानी। अच्छा, गुलामी की बात चल रही थी, इन्होंने आके नारा लगवा दिया। इस नारे पे एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। इन्होंने एक नहीं दो नारे लगवाए। एक फरमा रहे थे कि है हमारी, माशाल्लाह मुझ समेत हम सब ने कहा करबला, इसलिए कोशिश कर, करबला दर्सगाह है, कफन लेने की जगह नहीं। बंदे कहेंगे सैयद खरोटा सईदा सियालकोट इतनी बड़ी बात करके जा रहे हो, आम मिंबर पे ऐलान करके जा रहा हूं, आशिक बन। मासूम फरमाते हो हमारा आशिक दुनिया के जिस कोने में दफन हो, घबराए नहीं, उठेगा करबला से। करबला दर्सगाह है, दर्स ले, कोशिश कर, हुर वाला मिजाज पैदा कर, कोशिश कर हबीब इब्ने मज़ाहिर की खुशबू ला, कोशिश कर जौन बन, नाम था नहीं लिखवा ले। हाय हाय हाय, वह मेहरबानी। दर्सगाह जो है, दर्सगाह से दर्स लिया जाता है। घबराओ ना, वहां जाके कफन तबरुक ना ढूंढा करो, हुसैन की रिजा ढूंढो। आपकी कैफियत उधर जाके चीजें तलाश करने वाली ना हो, बल्कि महसूस करो मुझ जैसे को इन जैसों ने कहां बुला लिया। हजूर ये मोबाइल बंद कर दीजिएगा, आपकी मेहरबानी, मौला खुश रखे। बस मैं चंद मिनट और अर्ज करता हूँ, थक गए तो मैं यहीं छोड़ देता हूँ। मेहरबानी, पीर लियाकत चाहने का आपका खुला टाइम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा नहीं। सरदार आए बैठे हैं, इन्होंने भी पढ़ना है, मैं बस जल्दी जल्दी समेटता हूँ। एक नारा इन्होंने लगाया दर्सगाह, मैं इशारतन कह के जा रहा हूँ, इस पे भी खिताब के लिए कई खमसे चाहिए। दर्सगाह कैसे है, कौन कौन किस किस मौके पे कैसे आया, सरदार ने किसके लिए मदीने से रुमाल अपनी जेब में रखा। शाह जी, पीर साहब, हम तो मन्नत मान मान थक गए हैं, ये हुर को बिन मांगे रुमाल मिल गया। हाय 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 हाय, ओए होए होए। ऐसे ही है ना,
اب اس پہ گفتگو نہیں مزید کروں، اسی پہ روک کے دوسرا نعرہ انہوں نے لگایا، حق کا سیدھا لگوایا نا، حق کا سیدھا راستہ۔ میں سارے صاحبان معرفت تشریف فرما ہو، میں کسی ایک صاحب معرفت سے پوچھنا چاہتا ہوں راستے کس لیے ہے؟ بھئی ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے، آپ نے مہربانی فرما دی، فرما رہے ہیں راستے ہیں منزل پہ پہنچنے کے لیے۔ مثلا میں چلا لاہور سے، ان کی توفیق سے احسان فرمایا انہوں نے جنہوں نے مجھے بھیجا، وہ ہے میرا امام۔ میں نہیں آیا، میں آتا تو پھر کچھ لے کے جاتا۔ بہت شکریہ، یہ بڑا اشارتاً ایک پیغام تھا، اللہ کرے یہ میں ختم ہو، بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی میں ویسے بھی حجت دوران کے دور کے منتظرین کو میں جچتی ہی نہیں، یہ جو ہے مولا ہے۔ میں ذرا لاہور سے ان کی توفیق سے، ان کی مہربانی سے، ان کی عنایت سے، ان کی شفقت سے مجھے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کھروٹا سیداں کا۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا مجلس پڑھنے۔ راستہ تھا موٹر وے سے اتر کے لاری اڈے سے چلتے چلتے راستہ تھا جو مجھے منزل تک لے آیا۔ راستہ، مہربانی حضور، راستہ تھا جو منزل تک لے آیا، حق کا سیدھا راستہ تھا جو منزل تک لے آیا۔ راستہ نہیں، میں اپنی پھر مثال دیتا ہوں۔ پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں امام کی کرم سے کھروٹا سیداں۔ کیا کرنے؟ میں نے کہا میں ذکر پڑھنا ہے، مومنین کی زیارت کرنی ہے، ان کے امام بارگاہ میں جانے۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، فرض کرو میں کھروٹا آیا، میں نے مجلس نہ پڑھی، امام بارگاہ نہ آیا، میں کھروٹا ضرور آیا۔ میں کھروٹا کی گلیوں کے راستے، چوکوں کے راستے، بازار کے راستے، سارے راستے دیکھ کے چلا گیا۔ واپس گیا، میں نے کہا جی ہو آیا ہوں۔ کہنے لگے جی کیسا رہا؟ میں نے کہا میں گلیوں کے، چوکوں کے، بازاروں کے سارے راستے دیکھ آیا۔ کہنے لگے تیرا تو جانے کا فائدہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ بہت شکریہ، جو پہنچ گئے سلام ہے یار، مہربانی بابا جی، مہربانی جناب، مولا سلامت رکھے، منزل تک نہیں پہنچا۔ قرآن کے فرمان سے لے کر معصوم کے فرمان تک اس دور میں تیری میری منزل کا نام ہے امام زمانہ۔ آئیے کربلا سے راستہ سمجھ کے گزریے، کاظمین سے بھی گزریے، نجف سے بھی گزریے، پہنچیے اپنی منزل تک۔ ندا کے دن مجھے اور آپ کو اپنے زمانے کی منزل کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمیں نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، ہمیں نہیں کہا جائے گا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور والے، ہمیں کہا جائے گا مہدی دورہ۔ بہت شکریہ، آپ نے شفقت فرمائی۔ بس غلامی کی ایک چھوٹی سی بات سن لو، میں بات سمیٹتا ہوں، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ میں نے کہا یہ خرید لایا ایاز کو، آپ نے مہربانی فرمائی، موبائل رکھ دیا، مولا سلامت رکھے، خوش رہیں، خیر سے رہیں، بادشاہ کے استقبال والوں میں شامل ہوں۔ آپ نے بات مان لی، حق ہی ماننا ہے۔ بڑا جلتے تھے، محمود بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا کوئی مناسب موقع پہ میں بتاؤں گا یہ کون ہے۔ آ گیا سیالکوٹ والوں، بس 1 منٹ میں بات مکمل کرنے لگا، آ گیا مناسب موقع۔ کسی ساتھ کے ملک کے بادشاہ نے پیٹیوں میں فروٹ بھیجا، خربوزے جیسا، جسے کہتے ہیں پنجابی میں تماں، کوڑ تماں، حکیموں کے پاس ہوتا ہے، بڑا بچوں کڑوا ہوتا ہے۔ بیٹا چھوٹے بیٹے ہو، آپ کو نہیں پتہ، بیٹا کبھی حکیموں سے پوچھنا وہ کوڑ تماں کیسا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے بیٹا بہت کڑوا ہے۔ انہوں نے بھیجا، اس نے کیا کیا، پیٹی کھلوا کے اپنے ہاتھوں سے وزیر مشیر وزیر مشیر وزیر مشیر سب کو بانٹ دیا، کہا کھاؤ۔ سب نے ایک ایک بائٹ لے کے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کڑوا تھا۔ میرا غلام کہاں ہے؟ ایاز، میرے مالک کا بخت بلند، میرے مالک کا اقبال بلند، جی میں حاضر۔ اٹھا کے اس نے اس کو دیا، کہا غلام ہے تو میرا کھا۔ سیالکوٹ والوں کھا گیا۔
پورا کھا گیا. انہوں نے کہا ہے اس کا دماغ جسے آج کل ہمارے مہربان کہہ جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. ویسے سردار کیا کہنے ہم لوگوں کا، جو سوال ہم سے اللہ نے کرنے ہیں ہم بندوں سے کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے، جو بندوں سے کرنے چاہیے تھے وہ ہم نہیں کر رہے. حالانکہ ہمارا علی والے ہونے کے ناطے حق تھا ہم مومن کا کندھا ہلا کے پوچھتے بھوکا تو نہیں ہے؟ تجھے روٹی کا مسئلہ تو نہیں؟ تیری بیٹی تو نہیں بیٹھی جس کا جہیز نہ ہو؟ ہم کوشش کر کے 10 20 50 کٹھے ہو کے اگر تیری بیٹی بیٹھی ہے تو کوشش کر کے گھبرا نہ، ہم ہیں نا. کسی سے بابا تو کوشش کر صدقہ امام زمانہ پورے مہینے میں اکٹھا کر استری لے، تو کوشش کر صدقہ امام زمانہ اکٹھا کر پنکھا لے، تو کوشش کر صدقہ امام زمانہ اکٹھا کر استری سٹینڈ لے، برتن لے، اکٹھے کر کے گاڑی بھر کے 20 دن بعد مہینے بعد بھجوائیں گے وہ علم والے گھر. خود جائیں گے نہ خود نہیں جائیں گے، کسی کو کہیں گے جا دروازہ کھٹکھٹا. جب وہ باہر آئے گا تاکہ وہ احساس کمتری کا، ندامت کا شکار نہ ہو، وہ پوچھے گا کس نے دیا ہے، خبردار ہمارا نہ بتانا، یہ جہیز کی گاڑی دروازے پہ جا کے بتانا مہدی دورہ نے بھیجی ہے. یہ ہمارے فرائض میں تھا جس کے اوپر ہم نے غور نہ کیا. بھئی بہت شکریہ. بس ایک چھوٹا سا جملہ تھا جو میں آپ کی جوڑیوں میں ڈال گیا. پھر لیاقت شاہ جی یہ پورا کھا گیا. یہ ہنسنے لگ گئے وزیر مجھے، کیونکہ وہ تھوڑا سا کھا کے نکال بیٹھے تھے، ہنسنے لگ گئے. انہوں نے کہا ہنستے کیوں ہو؟ کہا یہ دیکھو نا دماغی مریض پورا کھا گیا. پوچھا ایاز جی میرا مالک غلام حاضر. کہا پورا کیوں کھایا؟ کڑوا نہیں تھا؟ ان کو تو بڑا کڑوا لگا. شیعو یہ پیغام ہے، اللہ کرے ربیع الاول میں جو نعرہ لگے غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، وہ اس معیار پہ لگے جو میں اب دینے لگا ہوں. کہا یہ کڑوا نہیں تھا کھا گیا؟ کہتے کڑوا تو تھا. کہا کھایا کیوں؟ کہا میرا مالک ہمیشہ تیرے ہاتھ سے میٹھی چیز آتی ہے، ایک دن کڑوی آئی تو تھو کر دو. یہ ہے معیار عشق، مہربانی، یہ ہے معیار عشق. ہمیشہ مہربانی، ہمیشہ تیرے مہربانی. یار کیا بات ہے سیال کو. بہت شکریہ. یہ ہے معیار غلامی، یہ ہے معیار ولایت، یہ ہے معیار مودت. ان کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ. ہر وقت ایک جیسا نہیں، وقت ڈھلتا ہے بدلتا ہے. آ جاتے ہیں معاملات زندگی کے، مرد بن کے سینہ چوڑا کر کے شاکر بن کے دکھا. یاد کر تیری میری ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے، صرف مجلس کے کیمرے میں نہیں، یہ تو بشر نے بنایا. اب یہ نبی نے نہیں بنایا، کسی ولی نے نہیں بنایا، کہ عام انسان نے بنایا. اتنا طاقتور ہے 10 سال بعد بھی 8 سفر کی مجلس کو دیکھنا چاہے کون بندہ کس طرح بیٹھا تھا یہ کیمرہ بتا دے گا. اگر بندوں کا بنایا ہوا کیمرہ ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہاں اب میں معصوم کے فرمان پہ آ گیا اور بس اسی پہ نچوڑ. پھر لیاقت شاہ پوچھا گیا تھا 8ویں لال ولایت سے، سرکار آپ کا چاہنے والا کیسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت جملہ. سرکار فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا حشاش بشاش، ہر وقت مسکراتا چہرہ. یہاں تو ہمارے مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے. ہم تو ادھر اوے بابا اگر شیعہ ہو تو آزمائش لازم ہے. آپ کو تم شیعہ بھی ہو، یعنی ہم کہیں ہم شیعہ بھی ہو اور ہم پہ آزمائش نہیں، ہو نہیں سکتا. لیکن شیعہ ہو محب نہ ہو. اب بندے کہیں گے کھروٹا سیدہ میں ایک نئی بیت سید چھیڑ کے جا رہے، محب اور شیعہ اور. میں نے معصوم سے نہ سنا ہوتا میں منبر پہ بیان نہ کرتا. پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ فرمایا جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. مہربانی، جن سے ہم پیار کریں، یقین کرو ہم سے پیار وہ کرتے ہیں
لیکن ہم نے تھوڑی ہمت کرنی ہے، واقعی پیار کے قابل بن کے دکھانا ہے۔ بس زندگی میں 4-5 وعدے کر لو۔ پہلا وعدہ، وعدے سن لو اور یا علی مدد۔ پہلا وعدہ، آج کے بعد حسین کے لیے کچھ کر کے حسین پہ احسان نہیں لگائیں گے۔ میں 200 سال سے عزاداری کروا رہا ہوں، میں نے ماتمی حلقہ یہاں لگوایا، میں نے 2 گھنٹے ماتم کیا، میں نے 10 دیگیں پکوائیں، میں نے امام بارگاہ بنوایا۔ کبھی گھر والے بچوں کے لیے گوشت لے کے بھی بچوں کو بتایا؟ چھپا چھپا کے لاتا ہے۔ گوشت والے کو کہتے ہیں نیلا کالا شاپر دے۔ کسی کی نظر اپنے جن کو سمجھتے ہیں ان کے لیے محبت کا یہ معیار جو واقعی اپنے ہیں۔ عہد کر زندگی میں حسین پہ احسان نہیں لگا، مولا کا کرم، مولا کی عطا۔ دوسرا، کوشش کر علم والے ہاتھ حرام پہ نہ جائیں۔ کوشش، بس یہ 5 سن لو۔ پڑھنا تو میرے بہت تھا لیکن میں آگے آج پڑھنا نہ ہوتا سید خطاب شاید لمبا ہوتا۔ کوشش کر یہ ہاتھ بچا، یہ ہاتھ عام نہیں، علم اٹھاتے ہیں۔ ہاتھوں کو نسبت ہو گئی غازی سے، انہیں وفادار بنا۔ وفادار وہی ہے جو ہاتھ علم پہ لگا کے حرام پہ نہ لے جائے۔ یہ ہے غلام کی نشانی۔ ایک بات میں درمیان میں بتا گیا، اس زبان کو ان کے لیے رکھ، اس زبان پہ کسی کا تذکرہ غلط انداز میں نہ کر۔ اگر کوئی تیرے مطابق غلط ہے بھی صحیح، علم کے نیچے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا، اے الرحمن الراحمین، ہے تو میرا علی والا، اس پہ رحم کر دے۔ یہ ہے معیار شیعت۔ اور تیسری چیز، آنکھیں بچا، کیونکہ ان آنکھوں نے کسی محبوب کو دیکھنا ہے۔ نہیں 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 نہیں، میں نہیں سمجھا پایا۔ یہ میرے ساتھ بائیں طرف ایک صاحب تشریف فرمائے، ایک دائیں طرف تشریف فرمائے۔ میں ان دونوں سے ایک آدھے منٹ میں پوچھ لیتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں محترم آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ مجھے فرمائیں گے سید میں کوئی کاروبار کرتا ہوں۔ میں ان سے پوچھوں گا حضور آپ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ یہ فرمائیں گے کاروبار کرتا ہوں اس لیے کہ منافع کماؤں گا، گھر چلاؤں گا، بل دوں گا، بچے پڑھاؤں گا، مجلس کراؤں گا۔ ان سے پوچھوں گا کیا کرتے ہو؟ فرمائیں گے میں نوکری کرتا ہوں۔ کیوں کرتے ہو؟ تنخواہ لوں گا، تنخواہ لینے کے بعد یہ کروں گا۔ ان سے پوچھا یہ بیٹھے حضور کیا کرتے ہو؟ فرمانے لگے سید گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس میں رہوں گا۔ ان سے پوچھا بچے، کہنے لگے جی ماشاءاللہ پڑھنے ہیں۔ بابا جی بچے کیوں پڑھا رہے ہو؟ فرمانے لگے بچوں کو پڑھا کے ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر۔ ہر بندہ مستقبل کی طرف رواں دواں ہے۔ شیعت کا مستقبل ہے منزل، یعنی امام زمانہ۔ کوشش کر، کوئی پوچھے علم کیوں اٹھاتا ہے، کوئی پوچھے تبرک کیوں کھاتا ہے، کوئی پوچھے مجلس میں کیوں جاتا ہے، ان کو بتانا میں اس لیے جاتا ہوں مجلس میں سننے حور کیسا تھا، تاکہ میں بھی حور بن کے دکھاؤں گا۔ وہ حور تھا میں بنوں گا، وہ فضا تھی۔ او بابا ہماری منزل امام زمانہ ہے۔ یہ سارے کام سردار کے لیے ہیں، سردار کے قابل بن جائے اور انشاءاللہ بنیں گے۔ جہاں تک یہ سوال کہ بخاری صاحب اگر آپ پوری دنیا میں پورے ملک میں کونے کونے میں کہتے پھرو اب مولا کے بن جاؤ، اب مولا کے بن جاؤ، یہ تو تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے۔ امام کے تو بندے ہی 313 ہیں۔ حضور امام کا ایک لقب ہے رحمت واسعہ، جس کا کنارہ ہی نہ ہو۔ گھبراتا کیوں ہے؟ یہ علا کل شین قدیر کے مظہر ہیں۔ تو محنت تو کر، تو کوشش تو کر، تو خواہش تو رکھ۔ یہ 313 کو 3 کروڑ 13 بھی بنا۔ اور ڈاکٹر صاحب کھروٹا والوں میں کو بیٹھو، پیر لیاقت شاہ جو میرے خطاب کے بعد کہے بھلا ہم کہاں اس قابل ہیں؟ ان کو بتا دینا اگر ہم اس قابل نہ ہوتے امام زمانہ دادے کی مجلس میں بلاتا نہ۔ قابل نہیں، وہ بنانا چاہتا ہے۔ آئیے، یہی دعوت فکر کے لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔
اگلے محرم اور اگلی مجلس کا انتظار مت کیجیے، آئے گی پہنچ جائیں گے۔ انتظار اسی کا جس کا حکم اس نے دیا، اٹھو اس کے لیے، تبرک کھاؤ اس کے لیے۔ آپ کہو گے شاہ جی اس سے کیا مراد؟ بابا یہ جو ہم نیاز کھاتے ہیں نا تبرک، یہ ہمارے جسم میں جا کے خون بنتا ہے۔ خون وفادار ہوگا تو استقبال کے قابل۔ مہربانی اور کوشش کرنا جس شکم میں تبرک کا لقمہ ڈالتے ہو کسی کا حق نہ آنے دینا، چاہے وہ بیٹی کیوں نہیں۔ نہیں بندے یہاں ناراض ہو، پیر شاہ علیہ کا شاہی ناراض ہو جائیں گے تو کھروٹا آنا بند ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، مولا نے مشروع بڑا کر دیا، اعلان کر کے جا رہا ہوں، علی والا ہو کے جو بیٹی کا حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ امید کرتا ہوں تھوڑی سی سوچوں میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ وقت بتا رہے کوئی آنے والا ہے، حالات بتا رہے ہیں کوئی آنے والا ہے۔ اور خدا کرے، یہ میرے دل کی سردار دعا ہے، ہر ممبر پہ اعلان کرتا پھر رہا ہوں، خدا کرے جب وہ آئے کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، کوئی نہ، سب سردار کے قابل بن جائے۔ ایک دعا آئی ہے آپ کے لیے چل کے لاہور سے، نام ہے دعائے عہد۔ آپ کے مکتب کی کھروٹا والوں ساری دعائیں کمال، مگر یہ دعا با کمال چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی۔ بچہ فرماتے ہیں یہ دعا جو صبح روزانہ پڑھے گا یا پڑھے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا بیٹا قبر پہ آ کے اٹھا کے لشکر میں شامل کرے۔ یہ ضرور لیجئے گا، مجمع نہ توڑیے گا، ہم سے یہ سردار کو دے جائیں گے، سردار نے پڑھنا ہے۔ ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ پیر صاحب بیٹیاں کافی رش ہے، کسی بچی سمجھدار کو دیجیے گا، اندر بھی تقسیم کر دیں تاکہ ہر ایک تک پہنچ جائے۔ اتنی خیر والی دعا ہے، اگر روزانہ گھر میں پڑھ کے پھونکا جائے بد نظری حسد نہیں آتا۔ یہ آزمودہ بات ہے۔ 14 سال تک لوگوں کو اولاد نہیں ہوئی، مجھے کہتے ہیں منت ماننی ہے، میں نے کہا یار منت نہ مانو، ان پہ راضی رہنا سیکھو، صرف دعا پڑھ کے اتنا کہہ دو ہے نہیں، اگر مل جاتا تو مہدی کے لشکر میں شامل کروا دیتے۔ شاہ جی ملا ہے، ملے ہیں شاہ جی، کیونکہ جہاں تک منت کا معاملہ ہے میں اپنی قوم کو اکثر سردار ایک جملہ بولتے ہوئے دیکھتا ہوں، تجھے دادیوں کا واسطہ، تجھے چادروں کا واسطہ، کوشش کرو اکیلے بیٹھ کے سوچو، جو پہلے ہی زخمی ہو اس کو اور کیا واسطے دو گے؟ بڑا دکھی اور زخمی ہے تیرا زمانے کا امام، اتنے سخت واسطے نہ دیا کر۔ یہ میرے دل کی بات تھی، آج میں پہلی دفعہ پیر لیاقت صاحب کی محبت میں یہ کہہ گیا۔ مجھے پتہ ہے میرا سید اگر کسی کو سمجھ نہ آئی لاہور بھیج دے گا کہ جا سید سے پوچھ کے آ، نہ دو اتنے سخت واسطے۔ کیسا دکھی ہے، صبح بھی خون، شام بھی خون، رات بھی خون، ایک ایک تبرک کے کربلا جو رکھ کے بیٹھا ہے، رو کے اتنا کہتے میرا اللہ میرا اصغر تو معصوم تھا، میرا اللہ میرا قاسم معصوم تھا، میرا اکبر جوان تھا، ان کا قصور کیا تھا؟ یاد کرنا یہ جملہ آپ کی شیعہ کتب میں لکھا ہے، زمانے کا امام دائیں طرف مدینے کا جلا ہوا دروازہ رکھ کے بیٹھا ہے، رو کے کہتے ہیں میرا اللہ میری ماں مستور تھی، میری ماں کا کیا قصور؟ جب بھی کوئی مصائب پڑھے زمانے کے امام کو ضرور کہا کرو تیرے گھر والوں کا بڑا ارمان۔ سب سے زیادہ میں نے پیر صاحب جو پڑھا ہے نا، ایک دادی کے دروازے کا درد ہے، درد سارے ہیں صاحب زمان کو،
ایک جو بڑا درد ہے وہ شہزادیوں کے دربار بازار جانے کا، یہ بڑا درد ہے زمانے کے امام کو۔ آؤ عرض کریں مولا بڑا ارمان، اللہ جانے وہ کیسے درباروں میں گئی ہوں گی جو نانے کے مزار پہ رات کو جاتی تھی، خدا جانے ان کی کیفیت کیا ہوگی جو بازاروں میں کہتی تھی راستہ بنا دو ہم تھک گئے ہیں، راستہ بنا دو میری معصومہ تھک گئی ہے۔ پرشد و زمانے کے امام کو ایک ٹکڑا میں نے چھوٹا سا وسائد کا پڑھنا ہے۔ آ گئی وہاں جہاں آنے کے قابل نہ تھے، دربار سجا ہے، بدبخت کرسی پہ بیٹھا ہے، بخت بانٹنے والے کھڑے ہیں، او سامنے سرکار سید سجاد، پیچھے شہزادیاں۔ ایک بندہ اندر دربار میں داخل ہوا، نام تاریخ نے زہیر عراقی لکھا ہے، یہ مسخرہ ہے، یہ نقلیں اتارتا ہے، جب اس کو پتہ چلے نا کوئی قیدی آ گئے ان کی نقلیں اتار کے انعام لیتا ہے۔ اس کو پتہ چلا کوئی آئے ہیں، اندر آیا، اس نے طائرانہ نگاہ ڈالی، اس کی نگاہ سید سجاد پہ پڑی، کوئی پتہ نہیں اللہ جانے کیسی اس نے نقل اتاری۔ پیچھے کھڑی تھی علی کی بیٹی، آواز دے کے شہزادی کہتی ہیں تو نے جس کی نقل اتاری ہے تجھے پتہ نہیں یہ ہے کون؟ تو نے جو یہ حرکت کی ہے یہ بڑی نامناسب تھی، یہ ٹھیک نہیں تھی۔ شہزادی آواز دے کے کہتی اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے، ہاتھ توڑ دے جس ہاتھ سے تو نے نقل اتاری ہے۔ بھائی لیاقت یہ جلدی جلدی سید سجاد کے قریب آیا، جہاں دید تھا، کہتے یہ آواز جو ہے یہ یہاں کی نہیں ہے، کہاں کے ہیں آپ؟ سرکار فرماتے ہیں ہم مدینے کے۔ سردار یہ جو آپ لوگ جملہ بولتے ہو نا ممبر پہ، بڑا کمال جملہ بولتے ہو، اللہ کرے شریفوں کو کوئی ایسا وقت نہ دیکھنا پڑے جب کوئی جاننے والا مل جائے، بڑا جملہ فرماتے ہیں۔ سرکار کہتے کہاں کے رہے؟ سرکار نے فرمایا مدینے۔ کہتے مدینے میں تو میرے آقا حسین رہتے ہیں۔ سرکار آہستہ چپ کر کے آہستہ آہستہ بول کے کہتے ہیں میں اسی حسین کا بیٹا ہوں۔ اس کے کانوں میں آواز پڑی، کانوں میں آواز پڑی، یہ فوراً باہر کھروٹا والوں نکلا، باہر نکل کے بڑا طویل مضمون ہے، اس نے تلوار نکال کے جس ہاتھ سے نقل اتاری تھی تلوار ماری، کٹا ہوا ہاتھ لے کے سرکار کے سامنے آیا، کہتے مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے زندگی کی بڑی غلطی کر لی، معافی مجھے مل جائے گی۔ سرکار نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کہا؟ یہ رونا شروع ہوا، روتے روتے اس نے کہا سرکار پہلی بات تو یہ ہے امت نے ایسا کیا کیوں؟ سرکار سید سجاد ایسا جب کوئی مل جائے نا اپنا پھر دل کے حال دینے کو دل کرتا ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں زہیر تجھے کیا بتاؤں انہوں نے میرا اصغر مارا، زہیر تجھے کیا بتاؤں انہوں نے میرے قاسم کے ٹکڑے کیے، زہیر تجھے کیا بتاؤں انہوں نے میرا اکبر کے سینے میں برچی ماری، زہیر تجھے کیا بتاؤں انہوں نے میرا چچا عباس مارا، زہیر تجھے کیا بتاؤں انہوں نے میرے باپ کا سر نعرہ تکبیر سے کاٹا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ تو بتا کیا کیوں؟ کہتے مولا دو وجوہات تھی، پہلی وجہ یہ ہے سچی ماں کی بیٹی نے کہا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے، دوسری وجہ یہ ہے یہ ہاتھ لے کے قبر میں جانا نہیں چاہتا تھا، پیچھے سے آواز آئی میرا لال